السلام علیکم، جرنی آف آئیڈیاز کے اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد پرویز۔ آج میں موجود ہوں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک سینئر قانون دان ہیں اور نامور وکیل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ FIA اور سائبر کرائم کے لیگل کنسلٹنٹ ہیں اور سوشل میڈیا پر ہونے والی بلیک میلنگ اور ہراسمنٹ کو بھی ڈیل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میاں صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ پہلے بات کی ہے سوشل میڈیا کی، جی اس طرح کے بہت سارے کیسز آتے ہیں، چونکہ میں آپ کو جانتا ہوں، آپ نے بہت سارے ایسے کیس ریزالو کیے ہوئے ہیں، تو اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے تو آپ تھوڑا سا یہ ہمارے ویورز کو گائیڈ کیجیے گا کہ آپ بالفرض سوشل میڈیا کا کیس ہو گیا، واٹس ایپ پہ کوئی بلیک میل کرتا ہے یا پرائیویٹ ویڈیوز پکس وغیرہ شیئر کرتا ہے، تو ان کے خلاف آپ کیسے ایکشن لیتے ہیں، آپ ان کو ڈے ون سے کیسے لے کے چلتے ہیں، یہ ہمارے ویورز کو بتائیے گا۔ دیکھیں، ہر کیس کے فیکٹس ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ جو زیادہ تر ریشو ہے جن کیسز کی، جو آج کل بہت زیادہ یہ مسائل ہے، اور انفارچونیٹلی اس میں لوگوں کی ایکسپرٹیز بھی بہت کم ہے، کہ بہت سارے وکلاء بھی ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں پراپر لا کی اور پراپر پروسیجر کی انفو نہیں ہے، ایکسپیرینس نہیں ہوتا نا۔ جب ایک چیز کا ایکسپیرینس ہو جائے تو بندہ آٹومیٹکلی اس میں ایکسپرٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ایسا کیس ہمارے پاس آتا ہے کہ جی فلاں میرے سے دوستی تھی کسی کے ساتھ، یا پکس میں نے شیئر کر دی، یا پرائیویسی یا ویڈیوز شیئر کر دی، اب ان ویڈیوز کی بیس پہ یا پرائیویسی کی بیس پہ اگلا بندہ بلیک میل کر رہا ہے، پیسے کھا رہا ہے، یا کوئی ڈیمانڈز ایسی کو کر رہا ہے ان نیچرل، یا مطلب کو ہراسمنٹ کر رہا ہے، کوئی اس قسم کی چیزیں آتی ہیں، تو سب سے پہلے اگلے بندے کو اگر ہم پہ اعتبار ہو، جو کہ ہونا چاہیے، اگر اس کی کوئی ہیلپ کر رہا ہے تو وہ ایویڈنس دیکھی جاتی ہے۔ ایویڈنس جتنی بھی ہو اس کی بیس پہ ہی پھر آگے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کیا ایکشن ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں تو کوئی ایشو نہیں ہوتا، وہ لیگل ایکشن لینے کے لیے مطلب آ بھی جاتے ہیں، ایکسپوز بھی ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے اس میں ایسی کلائنٹس بھی آتی ہیں فیمیل جن کو پرائیویسی کا ایشو ہوتا ہے، جو کہتی ہیں کہ ہماری پرائیویسی نہ لیک ہو، ہم آپ کو جو ایویڈنس دے رہے ہیں یا آپ کے ساتھ جو گفتگو کر رہے ہیں اگلے بندے کو پتہ نہ چلے، میری فیملی کو پتہ نہ چلے، اور میرا مسئلہ بھی سالو ہو جائے۔ اس میں ایک فارمولہ ہے کہ مارے سے ڈرایا بہتر ہوتا ہے۔ اس میں جو کوئی لیگل ایز لیگل کنسلٹنٹ قانون جہاں تک ہمیں اجازت دیتا ہے، ہم ہر وہ چیز کرتے ہیں جو اس کے رائٹس اور اس کی سیفٹی کے لیے، اس کی پروٹیکشن کے لیے ضروری ہو، بہتر ہو۔ اس میں ڈفرینٹ طریقہ کار ہیں۔ اس میں اگر کہیں ہمیں کوئی لیگل نوٹس بھجوانا پڑتا ہے، لیگل نوٹس کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے، ہم لوگ لیگل نوٹس کو اہم سمجھتے ہیں، لیکن اس میں ایک وارننگ ٹائپ لیگل نوٹس اگلے بندے کو دیا جاتا ہے، جس میں ساری چیزیں مینشن کی جاتی ہیں، ٹائم فریم دیا جاتا ہے، کتنا ٹائم کے اندر آپ یہ معاملہ سالو کریں، ادروائز آپ کے خلاف کوئی لیگل ایکشن ہوگا، یا سائبر یا FIA میں آپ کا کیس جائے گا، یا اگر کسی کا کیس فارورڈ کرنا پڑتا ہے ہمیں، تو وہ ہم اپنی ساری ایویڈنس دیکھ کے اس حوالے سے ایک کیس پراپر بنا کے تو سائبر کے حوالے کر دیتے ہیں، FIA کے حوالے کر دیتے ہیں، جو پھر انویسٹیگیشن انکوائری میں چلا جاتا ہے، پھر بندے کو ٹریس آؤٹ کیا جاتا ہے، سارا کچھ ہر چیز پاسبل ہے۔ لوگوں کو پنشمنٹ بھی ہوتی ہے، اس میں فائن بھی ہوتا ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے اس چیز ان معاملات میں۔ مطلب اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے یہ جتنا کہ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے، بہت آسان ہے۔ لیکن بات یہ وہی آ جاتی ہے کہ آپ کے مینٹل لیول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگر اس طرح کی کوئی حرکت کر چکے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس کو اب چھپانے کے لیے آپ مزید حرکتیں کرتے رہیں، ایسی مزید بلیک میل ہوتے رہیں، تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ شٹ اپ کال دینی چاہیے، اور پراپر جو ہے اپنا پروسیجر جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا چاہیے، لیگل پروسیجر تھرو ایکسپیرینسڈ لیگل کنسلٹینٹ، کیونکہ ہر ایک کو اپنی فیلڈ کا پتہ ہوتا ہے۔ اب ایک اسٹوڈنٹ ہے تو اسے پتہ ہی نہیں ہے لا کا کچھ کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، تو جب تک وہ پراپر ایک لیگل کنسلٹنٹ اسے گائیڈ نہیں کرے گا، اسے مشورہ نہیں دے گا، تو وہ اس طرح سے وہ اب ان کے معاملات جو ہے وہ سالو نہیں ہو سکتے۔ ہمارے پاس موسٹلی جو کیسز ہوتے ہیں 90% ان میں فیمیلز کی پرائیویسی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، سوسائڈ پہ جاتے ہیں۔ الٹرنیٹلی وہ کیا کہتے ہیں، بھائی ہم وکیل کے پاس جاتے ہیں ٹرسٹ ایشوز، تو آپ اپنے کلائنٹ کو کس طرح میک شیور کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں، جہاں تک جو اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ سائیکالوجی ریلیٹڈ ایشوز بھی ہوتے ہیں۔ الحمدللہ کہ آئی ایم اے سائیکالوجسٹ ٹو۔ بات یہ ہے کہ وے آؤٹ نکالنے کے لیے ڈفرینٹ آپشنز ہوتی ہیں ہمارے سامنے بھی۔ سب سے پہلے اگلے کی سائیکی کو سمجھا جاتا ہے،
موٹیویشن ضروری ہے، اس کی کاؤنسلنگ ضروری ہے۔ ایک وکیل کو صرف اپنی فیس کا لالچ نہیں ہونا چاہیے، کلائنٹ اس کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کے پاس اپنی ٹینشن لے کے آتا ہے تو اگر اس کے باوجود بھی وہ ٹینشن میں ہی رہتا ہے تو پھر وکالت آپ کی کا کیا فائدہ؟ بھائی آپ دونوں چیزیں کریں نا، انسانیت بھی ہوتی ہے، فیس اپنی لیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، جو آپ کی فیس طے ہوتی ہے کسی سے وہ لیں، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ اس کام کو آپ اچھی نیت کے ساتھ انجام دیں، ہیومینٹی کو بھی مد نظر رکھیں۔ اس میں جتنا آپ کسی کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں، کلائنٹ کی سیٹسفیکشن اور اس کی پروٹیکشن یہ وکیل کی ذمہ داری ہے، یہ فرسٹ پریورٹی ہونی چاہیے۔ سائبر ایف آئی اے سے علاوہ، ہراسمنٹ بلیک میلنگ کے علاوہ بھی ہر کیس میں کلائنٹ کی پرائیویسی ہماری فرسٹ پریورٹی ہے، چاہے وہ کوئی فیملی میٹر ہے، چاہے وہ کوئی کرمنل میٹر ہے، پراپرٹی میٹر ہے۔ کلائنٹ ہمارے پاس آتا ہے ٹرسٹ کی وجہ سے، تو ہمارا فرض ہے کہ اس کی پرائیویسی کو جس حد تک ہم پروٹیکٹ کریں وہ ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ ایون کہ یہاں تک آتا ہے، ایک ایگزامپل دوں آپ کو میں، کہ ہمارے پاس سم ٹائم جیسے آپ ہیں، آپ نے کسی کلائنٹ کو ریفر کر دیا، وہ کلائنٹ آ گیا، اس نے اپنا مسئلہ بتایا، تو اب آپ ہم سے پوچھیں جی کیا مسئلہ تھا اس کا یا کیا ہے، یا تو ہمارا کام ہے کہ آپ صرف ایک ریفرنس تھے، ہم اس کی جو ہمارے ساتھ گفتگو یا ڈسکشن ہوئی یا جو ان کی اس کی اور میری پرائیویسی ہے، وہ چاہے وہ جس کے بھی ریفرنس سے ہے وہ اس سے شیئر نہیں کی جاتی اور نہ ہی شیئر کرنی چاہیے، وہ خود بتا دیں، وہ آپ کا اگر لنک ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وکیل کی ڈیوٹی یہ ہے کہ کلائنٹ کی پرائیویسی جو ہے وہ فرسٹ پریورٹی پہ ہونی چاہیے ہر لحاظ سے۔ I'm very shocked کہ آپ کے پاس اتنا نالج ہے تو آپ سوشل میڈیا پہ کیوں نہیں آتے؟ سوشل میڈیا پہ آنے کا اتنا ٹائم نہیں ہوتا، جو جتنا بساط میں ہے، جو ہماری لیمٹ ہے، تو اس طرح سے اس حد تک لوگوں کو ہمیشہ گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اویئرنیس دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ان کے رائٹس کیا ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں اور کس چیز کے بارے میں کیا لا ہے۔ تو اتنا وہ ٹائم نہیں ہوتا۔ یہ جو لائر جاب ہوتی ہے یہ 24 آورس ہوتی ہے، 24 آورس نا، یہ پارٹ ٹائم نہیں ہے۔ ایک پروفیشنل لائر ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے ہی مطلب وہ لائر اسٹڈیز میں، کیسز میں، ڈیلنگز میں ٹائم ہی نہیں ملتا اتنا۔ جس حد تک ہو اس حد تک آنے کی کوشش کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی کہ لوگوں کو اویئرنیس دے سکیں۔ جی باقی بڑا اچھا سیشن تھا آپ کے ساتھ، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ تھینک یو۔ آپ کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ ایک ہماری نشست ہوگی لیکن کسی اور ٹاپک پر۔ جی بالکل تب تک کے ویلکم۔ لیے بہت شکریہ، اللہ حافظ۔